یصورکم، جس نے تمہیں تصویر دی، جس نے تمہیں تصویر دی. اب یصورکم، اس میں کم جو ہے وہ جمع حاضر کی جو ہے وہ ضمیر ہے. اور جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں، اب جب تمہیں کہہ رہا ہے، کسی کو مخاطب کر رہا ہے، تو اس کی موجودگی کا اظہار ہو رہا ہے. یہ نہیں فرمایا انہیں، بلکہ فرمایا تمہیں. تو جب تمہیں کی بات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس کے کلام کیا جا رہا ہے، وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو ہم کی ضمیر آ جاتی، غیب کی طرف اشارہ ہو جاتا، کوئی اور ضمیر استعمال ہو جاتی، کوئی اور قاعدہ استعمال ہو جاتا. لیکن یہاں یصورکم کہہ کر اس بات کا اعلان کیا کہ جب اس نے تصویر دی اور تصویر دینے والے کو بتایا کہ ماں کے پیٹ میں آ کے تیری شکل بنائی، تجھے کان ماں کے پیٹ میں عطا کیے، تجھے آنکھیں ماں کے پیٹ میں عطا کی، تجھے زبان ماں کے پیٹ میں عطا کی، تجھے شکل ماں کے پیٹ میں عطا کی، تجھے پاؤں ماں کے پیٹ میں دیے، تجھے شکم ماں کے پیٹ میں دیا، تجھے ہاتھ ماں کے پیٹ میں دیے. المختصر، پوری کی پوری صورت انسان کی ماں کے پیٹ میں بنی، لیکن جب پیٹ میں صورت دی جا رہی تھی اس وقت تمہیں کہہ کے جب اشارہ کیا گیا، بتایا گیا، تو اس طرف اشارہ تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی تھا، جسے تمہیں کہا گیا. یعنی جس کو شکل دی گئی، جس کو صورت دی گئی، جس کو آنکھیں دی گئی، جس کو کان دیے گئے، جس کو پورا جسم دیا گیا ماں کے پیٹ میں، لیکن اس کو کیونکہ کم کہا تو وہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کہیں تھا، اس سے پہلے کہیں تھا. اور اس میں یہ بات بیان کر دی کیونکہ یہ کلام لا ریب ہے اور اس رب کا کلام ہے جس سے بڑا علم والا کوئی نہیں، جس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، جس سے بڑا عطا کرنے والا کوئی نہیں. اسی طرح جس طرح وہ اعلیٰ، اس طرح اس کے کلام کے مفاہیم بھی اعلیٰ. اب یہاں اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگوں سنو، جس کو کم کہا گیا جب اس سے خطاب کیا گیا تو اس کے کان نہیں تھے پھر بھی وہ سنتا تھا، اس کے کان نہیں تھے پھر بھی وہ سنتا تھا، اس کی زبان نہیں تھی پھر بھی وہ بولتا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی پھر بھی وہ تکتا تھا. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کان نہ ہوں تو پھر بھی سنا جائے، زبان نہ ہو پھر بھی بولا جائے، آنکھیں نہ ہوں پھر بھی تکا جائے؟ تو اس کا جواب قرآن ہی سے دیتا ہوں. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اللہ رب العزت نے جب شکلیں نہیں بنائی تھی، شکل تو بنی ماں کے پیٹ میں آ کے، صورت تو بنی ماں کے پیٹ میں آ کے، لیکن سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جب یہ جملہ بولا گیا تو سننے والے کانوں نے سنا، اگر کان نہیں بھی تھے تب بھی انسان سن رہا تھا.
وَيُصَوِّرُكُمْ، وہ جو تم تھا کہ تمہیں صورتیں دی وہ تم سن رہا تھا. جب سن رہا تھا تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا بلا، کہ باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. پتا چلا کہ کان نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی سنتا تھا، زبان نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی بولتا تھا اور تکتا بھی تھا. پھر اسے کان نہ ہونے کے باوجود تکتا، کان نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سنتا، آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ تکتا، زبان نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بولتا. دیکھیں جب رب نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو کان نہیں تھے لیکن سننے والے نے سن لیا، زبان نہیں تھی پھر بھی بولنے والے نے جواب دے دیا. اب یہاں کوئی کہہ دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا ہاں بریلوی، ان کا ایک سلام ہے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ آقا مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. جب یہ سلام پڑھا جاتا ہے تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ تو یہاں وہ وہاں کیسے سن لیں. اسی طرح جس طرح تیرے کان نہیں تھے پھر بھی تو سنتا تھا، تیری زبان نہیں تھی پھر بھی تو بولتا تھا. اس سے بھی بڑی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ وہ تو آقا ہیں، امتی کے ہر حال سے واقف ہیں. امتی جو پکارے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ تو دل کی پکار ہے، لیکن آقا تو آقا ہیں. آئیے ذرا میں آپ کو بدر کے مقام پہ لے جاتا ہوں، وقت مختصر ہے، متن کی طرف نہیں جاتا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب مارکائے بدر ہو گیا، کفار قتل کر دیے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کافروں کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بتا کل میں نے نہیں کہا تھا کہ تو یہاں مرے گا، تو یہاں قتل ہوگا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا زندوں سے بہتر سنتے ہیں، زندوں سے بہتر سنتے ہیں. پھر کوئی اور آگے بڑھیں، اس کو بھی نہ مانے تو اور آسان کر دیتا ہوں. وہ آسانی یہ کہ جب میں اور آپ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، محترم مرحوم و مغفور اورنگزیب صاحب اس دنیا فانی سے گئے، ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے آپ لوگ دفنا کے آئے یا نہیں آئے، لیکن ہر بندے کا بالخصوص جو مسلمان ہے اس کا ایک عقیدہ ہے. اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، تمام کتب احادیث بھری پڑی ہیں اس چیز سے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، کون سا تیرا دین ہے؟ اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اب سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گیا، مر کے مٹی ہو گیا، کھپ گیا، ضائع ہو گیا. اب میرا سوال ہے، اگر مر کے مٹی ہونا تھا، اس نے برباد ہونا تھا، اس نے تباہ ہو جانا تھا، اس نے ختم ہو جانا تھا، کسی کام کا نہیں رہنا تھا، تو پھر جس طرح وچھا کٹا مرتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ قبر نکالتے ہیں اس کی؟
باہر پھینک آتے ہیں، پھینکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر جو فوت ہو گیا، ایسے ہی اگر مر کے مٹی ہو گیا، ضائع ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا، مردہ ہو گیا، تو اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک آتے۔ اتنا اہتمام۔ وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا، کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا، حفیظ جلندری جانتے ہیں کون ہے؟ شاعر ہے ایک، اور مشہور شاعر ہے، قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا ہوں، جہاں دو قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ کہ جمدیاں دو قطرے پانی نو ترسدا آیا، اولاد نو آندا آیا، آنڈی گوانڈی آندا آیا، دو قطرے پانی دے دو، جدو مر گیا تو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ پر بالٹیاں پاندے نون، جیتے جی کسی نے دو قطرے نہیں دیے، لیکن جب مر گیا تو لاؤ ٹب، بھئی پانی گرم کرو، انتظام کرو، اس کو نہلاؤ دہلاؤ، گر سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کا نہلایا گیا ہوں۔ اگر مجھے قبر میں دفن ہی کرنا تھا تو پھر کیوں نہلایا گیا ہوں؟ یہ جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، تو میرے بزرگوں دوستوں پھر کیا اتنا اہتمام کرنا؟ بھئی مسجدوں کے میرانوں میں اعلان ہوتا ہے، آج پھیلان نہیں رہا، ہر کوئی دوڑا دوڑا آتا ہے، چند وقت گزرتا ہے، بھئی اس کو اب ذرا دولہا بناؤ، اس کو نہلاؤ دہلاؤ، سفید رنگ کا سوٹ پہنواؤ، گر سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کا نہلایا گیا ہوں۔ نہلا کے دہلا کے اس کے بعد سفید جوڑا پہنوایا گیا، خوشبو لگائی گئی، اور پھر گھسیٹ کے نہیں لے کے گئے، ڈولی تیار کی، ایک دو بندے نے نہیں اٹھایا، 4 بندوں نے کندھا دیا، وہ بھی آرام سے آرام سے، چہرہ آگے کی طرف رکھو، پاؤں پیچھے کی طرف رکھو، 1000 کا مجمع ہے، پروٹوکول ہے، گر سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو کاہے کا نہلایا گیا ہوں۔ اس کا جواب نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ انہوں نے کہا نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد نہلا کے چلے، اس لیے نہا کے چلے کہ میں جو مجھے نہلایا گیا دہلایا گیا اس کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ جب قبر میں مصطفیٰ کا مکھڑا نظر آئے تو میں باوضو بھی ہوں اور پاک صاف ہوں، پاک صاف ہوں۔ اب 2 چیزیں تو کلیئر ہو گئی، انسان پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کے میں آنے سے پہلے بھی سنتا تھا، قرآن گواہ ہے، سنتا تھا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مر کے مٹی تے نہیں ہویا نا، جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اب میں اگلی بحث کی طرف نہیں جاتا، وہ الگ ایک مضمون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ بھئی کوئی پاگل ہے کہ جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو بولتا نہیں؟ مثلا اس میں دیوار سے شروع ہو جاؤں، حالانکہ دیواریں بھی کان رکھتی ہیں، پوچھو نسبت کی بات ہے نا، اگر خشک لکڑی کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی ایسے روتا ہے جیسے ہنڈیا کے اندر ابالے آ رہے ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور ممبر پہ ایک بنایا تھا کسی نے، ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے ایک ستون کے ساتھ، تو کسی نے ممبر بنوا دیا، حضور نے اس ستون کو چھوڑ دیا، تو وہ ستون ایسے رویا جیسے ہنڈیا کے اندر سے ابالے آتے ہیں تو آواز آتی ہے، یعنی بے جان کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اگر کلام کرنے والے کے اندر جان ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں، وجود کیا ہے؟ جوہر خودی کی نمود کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی سنتا تھا، سنتا تھا تو اسی لیے جب اس دنیا میں آیا تو آتے ہی زاروں قطار رونا شروع ہو گیا،
کسی نے کہا بھی کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک رشتہ تھا اس مالک سے، یہاں آیا ہوں تو کوئی کہتا ہے یہ تیرا دادا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیری دادی ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیرا باپ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیرا بھائی ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیری خالہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیرا چاچا ہے، کوئی کہتا ہے تیری چاچی ہے۔ ارے وہاں ایک رشتہ تھا، وہ مالک اور بندے کا تھا۔ میں 100 جنجالوں کے رشتے میں آ گیا ہوں، اس لیے آتے ہی بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، روح کا تعلق کٹتا ہے اس مالگاہ سے۔ پھر جب اس دنیا کی رنگینی میں آ جاتا ہے، ارے ناداں انسان مرنے کے بعد بھی سنتا ہے، بولتا ہے، جواب دیتا ہے، دیکھتا ہے تو فرشتوں نے کہا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اشارہ کیا، بتا اس عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ دیکھا، سنا، بولا۔ اب آگے حدیث کی طرف نہیں جاتا، اختصار کی طرف بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انسان نے کہا نہ سنا، جب مسجد کے مینار سے آواز بلند ہوئی حی علی الصلاۃ، کانوں پہ جوں نہ رینگی، حی علی الفلاح، آ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، انسان نے وہاں نہ سنا۔ کسی نے کہا، قرآن نے بار بار کہا بھئی بندے تجھے موت آنی ہے، تو موت کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تجھے آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان نے یہ بات نہ سنی، اس نے کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے گیا، اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا جنازہ لے کے جا رہا ہوں، زبان سے اس کا جنازہ پڑھا بھی، ہاتھوں کے ساتھ اس نے ہاتھ باندھے بھی، جسم بھی انوالو ہوا، زبان بھی انوالو ہوئی، ذہن و قلب بھی انوالو ہوا، لیکن دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس گھر لوٹا پھر بھول گیا، کم تولنا شروع کر دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، دوسروں کے مال پہ جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیا، نہ حق زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، یتیم کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ پتا چلا انسان پہلے بھی سنتا ہے، مرنے کے بعد بھی سنتا ہے، اگر سنتا نہیں ہے تو جیتے جی نہیں سنتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں سنتا، ارے مرنے کے بعد نہیں سنتا، اصل سننا تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، جیتے جی نہیں ہم سنتے۔ اگر جیتے جی سنتے ہوں تو پاکستان کی آبادی، پاکستان کے ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجدوں کی تعداد اور مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد دیکھ لو آپ، مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمان رہتے ہیں، ایک ایک محلے میں 4 مسجدیں، لیکن مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے سنا نہیں کہ مؤذن نے اذان دی، رب کا بلاوا آ گیا۔ اگر ٹوٹل منٹ ان کو ملٹی پلائی کریں 24 گھنٹوں پہ تو 24 گھنٹوں کے ٹوٹل منٹ بنتے ہیں 1440، اور اگر خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے تو وہ منٹ بنتے ہیں 101۔ 1300 منٹ ویلیاں، 1340 منٹ فری گزرے۔ صرف رب کو کتنے منٹ دینے تھے؟ 100 منٹ دینا تھا، اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں، وقفے کے ساتھ۔ بات ختم کر رہا ہوں، اے نوجوان، آج تو 3 گھنٹے کی مووی کو ٹائم دے لیتا ہے لیکن رب کو ٹائم نہیں دیتا۔ آج تو محلے کے ایک بورڈ کے نیچے بیٹھ کے، ایک دکان میں بیٹھ کے، ایک اڈے پہ بیٹھ کے تو 5 گھنٹے کی بیٹھ کے اپنے وقت ضائع کر دیتا ہے، لیکن خدا کی طرف نہیں آتا، 5-10 منٹ کے لیے قرآن نہیں کھولتا۔ ہم آج کے اس زمانہ میں اخبار کی جھوٹی خبروں پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن وہ خبر جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس پہ یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے بندے میری طرف آ، تو چل کے آئے گا، میں تیری طرف بھاگ کے آؤں گا۔
تو میری طرف ایک قدم چلے گا، میں تیری طرف بھاگ کے آؤں گا، 2 قدم بڑھوں گا، تیرا مال کم ہو گیا ہے، میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے 10 گنا دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے کہنے پہ یقین نہیں کرتے، ہم جھوٹی خبروں پہ یقین کرنے شروع کر دیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کوئی پتہ نہیں آج ہمارے محترم و مکرمی مرحوم و مغفور راجہ اورنگزیب صاحب اس دنیا فانی سے گئے، منہاج القرآن سے ان کی وابستگی تھی، بڑے دارینہ ساتھی تھے منہاج القرآن کے دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ عظیم تعلق تھا، وہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ واحد ایک موت ہی تو ایسی ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی علمی اختلاف چھوٹے بڑے کو چھوٹے کے ساتھ ہے، کالے کو گورے کے ساتھ ہے، مسلک والے کو دوسرے مسلک کے ساتھ ہے، مذہب والے کو دوسرے مذہب کے ساتھ ہے، لیکن واحد موت ایک ایسی ہے جس پہ نہ کسی عیسائی کو اختلاف ہے، نہ کسی یہودی کو اختلاف ہے، نہ کسی ہندو کو اختلاف ہے، نہ کسی مجوسی کو اختلاف ہے، نہ کسی مسلم کو اختلاف ہے، یعنی کوئی کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہے، کسی نہ کسی صورت میں موت کو وہ مانتا ہے، موت پہ اس کا یقین ہے۔ بس ایک مسلمان کی موت ہے جو شان شان ہوا کرتی ہے، کیونکہ موت کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، موت کے بعد حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، موت کے بعد سانول ملتا ہے، موت کے بعد جس کی خاطر ساری زندگی جو ہے اس نے پاپڑ بیلے تھے، اب مصطفیٰ کے نام زندگی کر دی تھی، اس کو موت کے بعد حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس سے قبل کہ جب قبر میں جائیں تو حضور چہرہ پھیر نہ لے ہم سے کہ میرے امتی، میں نے تیری خاطر غاروں میں دعائیں کی، تیری خاطر طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، تیری خاطر میں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف رخ کیا، تیری خاطر میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، تیری خاطر اے میری امت میں نے طرح طرح کی صحبتیں برداشت کی، تیری خاطر میں نے اپنے دندان شہید کروائے، تیری خاطر میرے حسین نے پورا کنبہ شہید کروا دیا، اور میرے اے امتی تو بے وفا ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج وقت ہے ان کا ہونے کا۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی کہے گا آقا کا نظر کرم کر دیجئے، جو نہیں بھی مانتا تھا وہ بھی کہے گا آقا نظر کرم کر دیجئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بات یہ ہے کہ جیتے جی آقا سے تعلق مضبوط کر لو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جا رہے، یاد رکھیں اللہ ناراض ہو، بندے سے ناراض ہو، یہ ایک نسخہ دے رہا ہوں، اللہ بندے سے ناراض ہو تو اس کا مال کم نہیں کرتا، اس سے اولاد نہیں چھینتا، اس کا رزق کم نہیں کرتا، اس کو فاقے نہیں دیتا، بلکہ خدا ناراض ہو تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج اگر ہم خدا کی عزت کی قسم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کر رہے، اس کے حضور ہمیں 5 وقت جھکنے کی توفیق نہیں ملتی، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، کس لیے نہیں جاتا؟ کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے ناراض ہوں اس لیے میں اسے گھر نہیں آنے دیتا۔ تو اگر آج ہم خدا کے گھر نہیں جا رہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یاد رکھو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اسے راضی کر لو۔ کوئی پتہ نہیں کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کب یہ چلتا پھرتا 6 فٹ کا انسان منجی پہ پڑ جائے، کب یہ دھڑکن رک جائے، کندھے دینے کے لیے بھی ترسے، غسل کے لیے بھی یہ ترسے گا، محتاج ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے کم از کم رب کے حضور سجدہ کر لیا کرو، اس کو راضی کر لیا کرو، اور والدین کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آیا کرو۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بس یہی آج کی محفل کا میں درس دینا چاہتا تھا کہ آج رب ہم سے ناراض ہے اگر ہمیں سجدے کی توفیق نہیں مل رہی۔ آئیے
ختم شریف ہوتا ہے، اس کے حضور دعا کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ نکمے نکارے میں کوئی کمی کجی ہے تو وہ معاف فرمائے، اور اگر کمی کجی دیکھی تو معاف کر دیجئے گا، اگر کوئی خوبی دیکھی تو میری کوئی خوبی نہیں. دعا دیں میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کو. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے مرحوم و مغفور راجہ اورنگزیب صاحب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.